بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیفٹیننٹ جنرل وسیم عالمگیر صاحب وائس چانسلر نمس، میجر جنرل شاکر اللہ خان خٹک صاحب چیئرمین ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا، میجر جنرل حامد شفیق صاحب پرنسپل میڈیکل کالج، پروفیسر ڈاکٹر عرفان اللہ شاہ صاحب پرنسپل ڈینٹل کالج، ڈسٹنگوشڈ فیکلٹی ممبرز، گریجویٹس، ریسپیکٹڈ پیرنٹس، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں کنووکیشن میں آتا ہوں اور اتنے ہونہار بچوں کو ڈگریز اور میڈلز ایوارڈ کرتا ہوں کہ اٹ میکس می پراؤڈ آف دیم اینڈ آف پاکستان. تو آپ سب کو مبارک ہو. اور اس مبارکباد کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اساتذہ کے آپ مشکور رہیں. انہوں نے جتنی محنت کی ہے میں اساتذہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز یہ کہ آپ اپنے والدین کے مشکور رہیں کہ انہوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا. اور یہ قدر جو ہے، یہ شاید اس میں پاکستان ابھی بھی وہ انوکھا ملک ہے جہاں پر ہم اپنے والدین کی قدر کرتے ہیں. اور جب آپ یہ تڑپ دیکھتے ہیں باہر کے ملکوں میں پاکستانیوں کی کہ وہ پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں، یہ ضرور کہ ہم نے حالات ایسے نہیں بنائے کہ وہ واپس آسانی سے آ سکیں، مگر ان کی تڑپ ضرور ہے. اچھا، وہ تڑپ مٹی کی تڑپ کہلاتی ہے. وہ تڑپ مذہب کی بھی ہو سکتی ہے، مگر مذہب کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کسی نے اگر مذہب کے حوالے سے زندگی گزارنی ہے تو وہ مکہ مدینے بھی جا سکتا ہے. وہ تڑپ ہے کیوں پاکستان آنے کی؟ وہ یہی خوبصورت کلچر ہے جس میں ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، اور ہم یہ اپنے بچوں کو اور اولاد کو سکھاتے ہیں، اور ان کے اپنے پوتوں اور نواسوں کو اور نواسیوں کو سب کو سکھاتے ہیں کہ یہ ہے خوبصورتی انسانیت کی. پیسہ آنے جانے والی چیز ہے. علم بھی خوشیوں کی بنیاد بن بھی سکتا ہے اور نہیں بھی بن سکتا. مال و دولت خوشیوں کی بنیاد بن بھی سکتی ہے اور نہیں بھی بن سکتی. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے کہ اس بات کی قدر کریں. صرف یہ نہیں کہ انہوں نے پیسہ کمایا ہوگا اور آپ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا، بلکہ جو محبتیں انہوں نے دی ہیں وہی محبتیں یہ بڑھاپے میں ڈیزرو کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر عام طور پر میں حضرت موسیٰ کی دعا سے شروع کرتا ہوں، آپ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا. کبھی کبھی میں گفتگو کرتا ہوں، تقریر کرتا ہوں اور ملکی حالات پر بھی بات کرتا ہوں، مگر کنووکیشنز میں میرا تعلق آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ کن چیزوں کو آپ نے پکڑ کر رکھنا ہے، ان کے اندر حضرت موسیٰ کی دعا سب سے اہم ہے. فار اینی گریجویٹنگ اسٹوڈنٹ اس سے بہتر دعا نہیں ہو سکتی. فار اینی پرسن اس سے بہتر دعا نہیں ہو سکتی. فار اینی پرسن ہوز گریجویٹڈ 40-50 ایئرز اگو اس سے بہتر دعا نہیں ہو سکتی. اور وہ دعا کب مانگی؟ وہ دعا جب مانگی جب حضرت موسیٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ فرعون کے دربار میں اور وہاں دعوت دو. اب فرعون کے دربار میں جا کر دعوت دینا پریشان ہو گئے. وہ فرعون کے مصر سے حضرت موسیٰ نکلے جب تھے، جب ان کے ہاتھ سے ایک ظالم فرعونی کا قتل بھی ہوا تھا، تو وہ جاتے ہوئے گھبرا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمت بندھائی. اس نے کہا موسیٰ ہم تمہیں 7 طاقتیں دیں گے، جس میں سے ایک آپ نے پڑھا ہوگا عصائے موسیٰ. دوسرا یہ کہ موسیٰ تم اپنا دایاں ہاتھ بغل میں رکھو گے تو نکالو گے تو اس میں سے روشنی نکلے گی. بہت ساری ایسی 7 معجزے حضرت موسیٰ کو دیے گئے. پھر بھی حضرت موسیٰ گھبرائے ہوئے تھے. اور جو حضرت موسیٰ کی بائبل میں عکاسی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ ذکر ہے ایک صحرائے سینا کے اندر سینٹ کیتھرین کا چرچ ہے. تو عیسائی مذہب والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں حضرت موسیٰ کی یہ گفتگو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہوئی، اور بائبل کے اندر اس کا ذکر ہے کہ برننگ بش، کہ وہ جھاڑی میں سے آگ نکل رہی تھی مگر جھاڑی جل نہیں رہی تھی، اللہ کا نور نظر آ رہا تھا. اور اللہ تعالیٰ بائبل میں
ہے کہ فرماتا ہے کہ تم چپلیں اتار کر بیٹھو کیونکہ یہ سیکرٹ جگہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ کی 2 چپلیں جو رینیسانس نے حضرت موسیٰ کی عکاسی کی، اس میں 2 چپلیں ان کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں۔ تو اس کے جب حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے فرماتے رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے۔ اچھا، یہ دعا ایکچولی یو گون تھرو دیٹ، آپ کا سینہ علم کے لیے کھولا گیا ہے، صرف کھولا گیا ہے۔ سینے میں جذب کرنا اور سینے میں مزید علم تلاش کرنا یہ آپ کے اوپر منحصر ہے۔ تو یہ ہمیشہ کی دعا ہے، اے اللہ میرا علم کے لیے سینہ کھول دے۔ یہ جو ہم عمر کے ساتھ ساتھ اس میں غرور کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ معلوم ہے، اللہ کی کائنات میں آپ کو کچھ نہیں پتہ، کچھ نہیں پتہ۔ اتنی بڑی کائنات، لاکھوں علوم ہیں، کچھ نہیں آپ کو پتہ، مگر ایک غرور ہوتا ہے۔ تو اے اللہ میرا سینہ کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ اور بچوں آپ کے لیے پھر کہ میرے لیے کام آسان کر دے، اس سے بہتر دعا کیا ہو سکتی ہے زندگی میں کہ اللہ میرے لیے کام آسان کر دے۔ میں خود مستقل روزانہ کاموں کی جستجو میں چلتا ہوں، میرے اوپر تو بڑی ذمہ داریاں ہیں، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ سے میں درگزر کی درخواست کرتا رہتا ہوں، مگر آپ کے لیے بھی اے اللہ میرے کام آسان کر دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، بائبل میں ہے کہ حضرت ہارون کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی۔ قرآن کے اندر جو صحیح ہے وہ یہ کہ حضرت موسیٰ کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی، تو حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میری زبان میں فراوانی پیدا کر دے، لوگوں کو جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھ سکیں۔ وَاحْلُلْ مِن لِّسَانِی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی۔ اور پھر آخری چوتھا حصہ اس کا ہے یفقہوا قولی، کہ جو میں کہوں وہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ اس سے بہتر، یہ جو 2 آخری چیزیں، اس سے بہتر کمیونیکیشن اسکل کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ اللہ میرا سینہ کھول، میرے کام آسان کر، میری زبان کھول دے کہ میں لوگوں سے گفتگو آسانی سے کر سکوں اور لوگ میری بات سمجھ جائیں۔ تو بچوں اس دعا کو ضرور پکڑ لینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ علم کا ذکر قرآن میں ہے، کم ہے، 2-3 جگہوں پر ہے۔ رب زدنی علما، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرشتہ وحی لاتا تھا تو یاد کرتے تھے، یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے تیزی سے کہ میں بھول نہ جاؤں کہ یہ وحی آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں یاد کرانا میرا کام، تم صرف دعا کرو کہ اللہ مجھے علم دے۔ اقرا باسم ربک الذی خلق والی صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ علم کے لیے کہتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں قرآن جو ہے وہ کس چیز سے بھرا ہوا ہے، اٹ از سرپرائزنگ فار می اینڈ دس تھنگ۔ آدمی زندگی بھر قرآن پڑھتا رہتا ہے، مگر مختلف ادوار میں، مختلف مشکلات میں، مختلف مصیبتوں کے اندر اور زندگی کے سٹیجز کے اندر مختلف چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ تو پچھلے دنوں مجھے یہ خیال ہوا کہ انسانوں کے اندر اتنی نفرت کیسے بڑھ جاتی ہے، تو میں نے اس کے اوپر پڑھا بھی، پھر قرآن کا جب مطالعہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ 2 چیزیں ہم تو چھوڑیں، مجھ سے بڑے بڑے عالم، میں تو عالم نہیں ہوں، عالم موجود ہیں جو پہچانتے ہوں گے، میں نے نہیں پہچانا تھا۔ میں نے 2 چیزیں پہچانی۔ ایک تو یہ پہچانا کہ قرآن پورا مجموعہ ہے انسانی واقعات کا اور تعلقات کا، پورا مجموعہ ہے۔ علم کا میں نے آپ سے ذکر کیا 2-4 جگہوں پر ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ عبادات کے اعتبار سے ہے ذکر، مگر حدیثوں میں زیادہ ہے کہ نماز کیسے پڑھو۔ تو پھر کس بات کا ذکر ہے؟ انسانی تعلقات کا ذکر ہے کہ اس نے یہ کیا، اس کے ساتھ یہ ہوا، اس نے یہ کیا، اس کے ساتھ یہ ہوا۔ قوموں کی تاریخ ہے، کس قوم نے کیا کام کیا، اس اعتبار سے وہ تاریخ ہے۔ اور دوسری چیز جو بڑی اہم ہے، جو میں آپ کو بچوں، آپ کو خاص طور پر، کیونکہ میں خود سیکھ رہا ہوں، آپ کو خاص طور پر کہ آئی وانٹ یو ٹو ہیو اے ہیڈ اسٹارٹ ان ہاؤ یو ریلیٹ ٹو پیپل اینڈ واٹ از دا ہیڈ اسٹارٹ۔ مجھے خیال ہوا کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو شروع سے لے کر آخر تک میرا طریقہ کیا ہے؟ اٹس ویری سمپل ٹو انڈرسٹینڈ۔ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، کلابیں ملاتا ہوں، واہ واہ سبحان اللہ، آپ ہی ہیں، سب کچھ آپ کرتے ہیں، ساری تعریفیں شروع کرتا ہوں۔ اس کے بعد چھوٹی سی اپنی درخواست دیتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم مثال کے طور پر، پھر تعریفیں کرتا ہوں، پھر تھوڑی سی کہیں سے دعائیہ کوئی میں اللہ سے مانگ لیتا ہوں، پھر تعریفیں کرتا ہوں۔ ساری نماز کو اگر آپ معنوں سے پڑھ لیں تو تعریفیں
اور ذرا ذرا سی درخواستیں موجود ہیں۔ اچھا، یہاں انسان اگر کسی کی تعریف کرے تو خوش آمدی کہلائے گا، کیونکہ اس کی نیت خوش آمد کرنے کی ہو سکتی ہے، مگر قرآن تو مجھے سکھاتا یہی ہے کہ ہر بڑے سے جہاں تم بات کرنے جاؤ، جہاں اس کے دل پر اثر کرنے جاؤ تو اس کی صحیح تعریف کرو۔ خوش آمدی تعریف میں تو غلط تعریف بھی ہوتی ہے نا، اس کی صحیح تعریف کرو اور اپنا مدعا بیان کرو۔ یہ خوش آمدی کیفیت نہیں ہے، یہ ایک طریقہ ہے گفتار کا، یہ ایک طریقہ ہے کمیونیکیشن کا۔ میں اس میں واقعات کا بھی ذکر کر سکتا ہوں، مگر آپ کا وقت بھی بہت قیمتی ہے تو لہٰذا اس کو چھوڑ دوں گا۔ مگر دوسری بات کیا ہے؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اسی نماز کے اندر اور قرآن کے اندر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں بار بار، ہر نیکی پر جو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آج میرا دن اچھا گزر گیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ سیفٹی کے ساتھ گزر گیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ بیماری وَإِذَا مَرِضْتُ هُوَ يَشْفِينِ، جب میں، یہ بھی حضرت موسیٰ کی ہے شاید دعا، کہ جب دعا بھی ہے اور واقعاتی کیفیت ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے، تو یہ بھی میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ یہ بتائیے، آپ کتنوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ یہ ہے انسانی تعلقات۔ مستقل شکریہ ادا کیجیے، اپنے ماں باپ کا کریے۔ آپ کو یاد آئے کہ میرے اوپر کوئی احسان ہوا، آپ شکریہ ادا کریے۔ ہم اپنی انا کی وجہ سے محسوس کرتے ہیں کہ ہم کیوں شکریہ ادا کریں۔ میری زندگی میں اگر یاد کرنا چاہوں تو سینکڑوں لوگ ہوں گے who just I had a small interaction with them، مگر یہ کہ ان کی ایک بات کا میرے اوپر اثر ہوا یا ان کی وجہ سے مجھے کوئی خوشی ہوئی تو میں شکریہ ادا کروں۔ تو زندگی میں بچوں بے انتہا ضروری ہے کہ جس پیشے میں آپ جا رہے ہیں اتنا خوبصورت آپ نے حلف اٹھایا۔ اور میں وائس چانسلر صاحب سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ حلف پر پورے اتر گئے تو آپ مکمل انسان بن گئے، مکمل انسان بن گئے اگر حلف پر پورے اتر گئے۔ تو لہٰذا ہمارے ہاں انسانوں کے اندر یہ بھی بڑی کیفیت ہے کہ جب بڑا عہدہ اور سنبھالنا ہوتا ہے تو حلف اٹھا دیتے ہیں، اس کے بعد دوسرے دن بھول جاتے ہیں، واپس انہی حرکتوں پر آ جاتے ہیں جن حرکتوں سے گزرتے آئے تھے۔ تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ زندگی کے اس موڑ پر جس راستے پر آپ نکل رہے ہیں تو حلف کے الفاظ جو ہیں وہ اپنا لیجئے۔ بہت بڑے بڑے الفاظ ہیں، شاید سارے آپ پورے نہ کر سکیں کیونکہ آپ اور میں انسان ہیں، مگر یہ کہ ان کو پڑھتے رہیے تاکہ آپ اس کے قریب آئیں۔ اچھا، اب آپ کو اگر یہ غلط فہمی ہے کہ آپ کو علم مل گیا تو میں آپ کی وہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے استادوں نے صرف دروازہ کھولا ہے آپ کے لیے، آئی آنیسٹلی بلیو دیٹ، اور خاص طور پر بیماریوں کے حوالے سے صرف دروازہ کھولا۔ یو ہیو نو آئیڈیا واٹ دا ہیومن باڈی از آل اباؤٹ۔ یہ انسان یہاں پر 10-15 ہزار سال میں پہنچا ہے، تو کوئی سٹیج 18ویں صدی کی، 19ویں صدی کی، 20ویں صدی کی کوئی سٹیج پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیسن اور بیماری اور اس کی تشخیص مکمل ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ہر ڈیکیڈ میں آپ کی ترقی ڈبل ہو گئی، اور اب زمانہ اور بدل رہا ہے۔ لیٹ می اوپن یور آئیز ٹو ڈفرینٹ فینامنا۔ میرا پوتا جو ہے وہ اب سیکنڈ ایئر ڈینٹل کالج میں ہے، تو وہ مجھ سے کہتا ہے کہ دادا اس وقت میں اگر اپنا ٹیلی فون نکالوں تو ہر سمٹم کے اعتبار سے میں تلاش کر سکتا ہوں کہ کیا پاسبلٹی اور ڈیزیزز ہیں، تو مجھے یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اینڈ دیٹس اے ویلڈ کویسچن کہ میں یاد کیوں کروں جب ایوری تھنگ از ان ایکسیس۔ میں یاد اس لیے کرتا ہوں، میں نے یاد اس لیے کیا کہ جب کوئی مریض میرے پاس آئے تو بجائے اس کے کہ کتابوں کو کھنگالوں، کتابوں کے وہ چیپٹرز نکالوں، اس بیماری کے سمٹمیٹالوجی دیکھوں، ڈفرینشیل ڈائگنوسس تلاش کروں، تو میں اپنی ریم کے اندر یہ ساری چیزیں میں نے یاد رکھی۔ مگر میری ریم آج کل کے بچے بڑی آسانی سے سمجھیں گے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کی ریم جو ہے اور میموری سب ملا کر 5 GB سے زیادہ نہیں ہے، 5 GB سے زیادہ نہیں ہے، اس سے زیادہ تو آپ کے ٹیلی فون میں ہے۔ امیجن کریں۔ سو واٹ آر یو کمپیٹنگ ود؟ ہاؤ ول یو ہیو ٹو تھنک آف اے ڈفرنٹ ورلڈ؟ سو یہ جو تعلیم آپ کو ملی ہے، یہ جب ملی تھی
اس کے ایک ہفتے بعد یہ دقیانوسی ہو گئی ہے. Because the world is changing very fast. Let me remind you. And if you want to read books, there are a number of books which I usually suggest کہ اس کو پڑھو, تمہیں تعجب ہوگا کہ میڈیکل سائنس کتنی بڑھ رہی ہے. میڈیکل سائنس میں لانجیوٹی کتنی بڑھ رہی ہے. اور لانجیوٹی کے متعلق لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈونٹ ڈو اینی تھنگ بیڈ اینڈ ڈائی ان دا نیکسٹ 10 years. کیونکہ ہر سال لانجیوٹی کے سمجھایا جاتا ہے کہ 1 سال بڑھ رہا ہے لانجیوٹی کے اعتبار سے. کیوں؟ کیونکہ سائنسز بڑھیں. اچھا ایک اور چیز آپ کو بتاؤں, کیونکہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ نے حاصل کیا ہوگا کہ آپ کے یہاں ایفیکیسی آف ڈرگز کو جب میجر کرتے ہیں تو بہت سارا چینج پچھلے 100 سال میں یہ آیا کہ رینڈم کنٹرولڈ سٹڈیز ہوئیں. اور بائزین اسٹیٹسٹکس, بائز واز اے پادری آف دا چرچ جس نے کہا کہ یار یہ اینیکڈوٹل کہانی کہ جی میری دوا کا اثر بڑا اچھا ہے اور 4 مریض میں نے ٹھیک کر دیے اس دوا سے, تو دیٹ از ناٹ واٹ سائنس از آل اباؤٹ. تو رینڈم کنٹرولڈ بلائنڈ اسٹڈیز سے آپ کا ریسرچ یہاں تک پہنچا جو دوائیوں میں کی جاتی ہے. اب یہ پاسبلٹی ہے ود نیو اے آئی اینڈ نیو تھنگس کہ ڈرگس کے حوالے سے, ریسرچ کے حوالے سے, ڈیٹا کے حوالے سے بلینز آف بٹس آف ڈیٹا. لیٹ می گیو این آئیڈیا, کیونکہ آپ میں سے کچھ لوگ کچھ اسٹیٹسٹکس پڑھ لی ہوں گی, یہ سمجھ گئے ہوں گے. جب میں نے اپنی پہلی ماسٹرز کیا مشیگن سے 75 میں, تو آئی ہیڈ 5 ویریبلس اسٹیٹسٹیکلی ان مائی ریسرچ. ان 5 ویریبلس کو میں نے 6 مہینے کارڈز پر پنچ آؤٹ کیا. کمپیوٹر زمانے میں کارڈز پر چلتے تھے. 6 مہینے میں کارڈز پر پنچ آؤٹ کیا اور وہ 5 ویریبلس ٹیسٹ ہوئے اور میری ریسرچ کی ویلیڈیٹی اور انویلیڈیٹی سب ثابت ہوئی. 5 مہینے لگے, 6 مہینے لگے. آج کل کے زمانے میں یہ 5 ویریبلس کے ساتھ ہوا تھا. آج کل کے زمانے میں بلینز آف ویریبلز آر لکڈ ایٹ. چیٹ جی پی ٹی جو بڑا مشہور ہے, اب آپ لوگوں کے دماغ پر اب خبروں سے آنے لگا. آئی اسپوک آن چیٹ جی پی ٹی اینڈ دا پریشر آن استاد ان کالج آف فزیشین سرجنز اباؤٹ اے ایئر بیک. اور میں نے ان سے کہا کہ ود چیٹ جی پی ٹی یور وے آف ایویلویٹنگ اسٹوڈنٹس دنیا میں بدل جائے گا. اب آپ یہ اس کی تھیسس اور اس کا مقالہ اور یہ لکھ کر لاؤ وہ لکھ کر لاؤ, نتھنگ ول ہیپن. تھنگز آر چینجنگ ٹریمینڈسلی. اور دنیا کی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرے. اٹلی میں چیٹ جی پی ٹی بین ہو گیا, نیو یارک کے اسکولوں میں بین ہو گیا. اچھا یہ نالج کا جو انکروچمنٹ ہے اس کو آپ روک نہیں سکیں گے. تو لہٰذا اس وقت سو واٹ شوڈ بی دا ہیومن مائنڈ تھنکنگ اباؤٹ. آپ جو استادوں سے زیادہ ہے اور آپ بھی استاد بنیں گے کل, میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ انالیٹیکل تھنکنگ آپ سکھائیں گے اپنے اسٹوڈنٹس کو. ایکسپوجر جو ڈیٹا آف جو نالج ہے وہ ہے آپ کی میڈیکل نالج, مگر انالیٹیکل تھنکنگ. نالج از دیر ان دا کلاؤڈ ٹوڈے. Knowledge is there in the books today, immediately accessible to you as soon as you do something. اور ابھی بھی وہ زمانہ بھی آنے والا ہے. ابھی تو آپ ٹائپ کر کر ایکسیس کرتے ہیں. Time is coming, I predict 10 years, when your thoughts will be able to decipher and reach out for knowledge. Your thoughts. آپ سوچیں گے اور کسی ڈسپلے پر what you thought and what you were searching for will be available. تو آپ کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ایک بہت بڑا چینج آ رہی ہے. میں آپ سے ایک ایریا بتا دوں جس کے اندر آئی ایم ویری امپریس اینڈ آئی ڈسکس دس ود بل گیٹس وین ہی واز ہیئر. اور وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے ہیومن جینوم کا, ڈاکٹرز ہیں لہٰذا میں یہ باتیں کر سکتا ہوں, یہ باتیں کہیں اور کر ہی نہیں سکتا. ہیومن جینوم کا ذکر کروں سیاسی میدان میں تو کسی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو ہیومن جینوم کو تقریباً 10-12-13 سال لگے ایک ڈی این اے انالیسس فار ون ہیومن بینگ. اچھا, اینڈ اٹ ٹک بلینز آف ڈالرز فار دیٹ انالیسس ٹو ہیپن. ٹوڈے اگر آپ جائیں مغرب میں, پاکستان میں بھی شروع ہو جائے گا, اس وقت $200 یا $100 کے اندر آپ کا ڈی این اے کا پورا پکچر نکل سکتی ہے. آپ امیجن کرو آپ کا ڈی این اے بلینز آف بٹس آف انفارمیشن ہے, ایس جی ٹی اے کا ہے نا, آف دوز امائنو ایسڈس. اچھا آپ تصور کیجئے کہ دنیا کے سب کے ڈی این اے کا انالیسس ہو بلینز آف ویریبلس کے ساتھ, یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کس بیماری کا امکان ہے, کس چیز سے آپ دور رہیں, کیا آپ کی سوچ ہے,
to the extent it has started happening even today. Angelina Jolie had both her breasts removed because her DNA said there is a susceptibility of development of carcinoma in her breast. Only her DNA said. تو آپ امیجن کریں دنیا کس طرف جا رہی ہے. اینڈ یو آر دی میں سمجھتا ہوں کہ ہینڈلرز آف انفارمیشن آپ زیادہ ہیں, اور لہٰذا اس وجہ سے استادوں کو, کالجز اور انسٹیٹیوشن کو اس میں تبدیلی کرنی پڑے گی. مگر آپ کو ایک اور چیز میں کہوں, ایک تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اتنی ساری لڑکیاں ایجوکیشن میں یہاں ہائر پروفیشن میں گئی ہیں, اور اسٹیٹسٹکس یہ ہیں کہ آپ میں سے 50% چھوڑ دیں گے. آپ میں ہاتھ اٹھا کر بتائے کہ کون نہیں چھوڑے گا. آج کمنٹ کرو, اوتھ کے اندر یہ ہونا چاہیے تھا, ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ کون نہیں چھوڑے گا. کین یو امیجن واٹ اے ویسٹ. آپ کے پیرنٹس بیٹھے ہیں, میں ان سے کمٹمنٹ چاہتا ہوں کہ آپ اس کا اہتمام کریں. یہ ملک کوئی مذاق ہے جی؟ اتنی قیمتی, کسی ذرا آپ سوچئے, لاکھوں روپے آپ نے خرچ کیے, اس انسٹیٹیوشن نے خرچ کیا آپ کے اوپر. آپ سمجھتے ہیں کہ فیس دے کر تعلیم میں خرید لیا آپ نے؟ یہ جو مریضوں کے اوپر آپ نے ہاتھ آزمایا ہے ان کی بھی قربانیاں ہیں آپ کے لیے. اینڈ واٹ اے ویسٹ. یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا پڑھانا, خدا کی قسم یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا. اس کو اتنے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے, اور دا ٹریمینڈس ویسٹیج کہ پڑھ پڑھا کر گھر میں بیٹھ جائے. یہ میرا وعدہ آپ کے والدین سے, میرا وعدہ, ان لوگوں کا وعدہ کہ جن سرکمسٹانسز میں یہ بچیاں کام کریں گی ان کو سیکیور کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری. ون آف دا ریزنز از جو بچیاں اسکول سے نکال لی جاتی ہیں, اینڈ آئی انڈرسٹینڈ دیٹ کہ جی بچیوں کو ہراسمنٹ ہوگا, پبلک ٹرانسپورٹیشن میں ہراسمنٹ ہوگا. اینڈ میرے یہاں ایک ادارہ ہے ہراسمنٹ کا محتسب ہیں, اور جو فیصلے کرتی ہیں اور کرتے ہیں تو ان کو بھی ہم بڑی سختی سے اس کو ہینڈل کرتے ہیں. تو ایک ذمہ داری تو اسٹیٹ کی ہے, مگر اور ذمہ داری آپ کے کولیگز کی ہے. جن انسٹیٹیوشنز میں آپ کام کریں گی ان کولیگز کی ذمہ داری ہے, ان ہاسپٹلس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو انشور کریں. مگر خدا کے واسطے یہ ملک کی امانت جو ہے نا, یہ ضائع کرنے والی بات ہے, بہا دینے والی بات ہے کہ جب آپ پریکٹس نہیں کریں. اتنا پاکستان میں بیماری ہے. ڈو یو نو کہ بیماری کا کیا حال ہے؟ ہیپاٹائٹس. 9% آف پاکستانیز ہیو ہیپاٹائٹس. 9%. اگر صرف ان کا علاج کیا جائے جیسے مصر نے کیا تو $4 بلین صرف اس چیز پر, ہیپاٹائٹس کے ٹریٹمنٹ پر خرچ ہوں گے. کین یو امیجن کہ کتنا پاکستان کے اوپر بوجھ ہے. یعنی چائنا نے یہ کیا کہ جب بیماریوں کو دیکھا, دیکھو ملک ترقی کرتے ہیں 2 طریقوں سے صرف, ایک ہے تعلیم اور ایک ہے صحت. چائنا نے 10 سال تعلیم اور صحت پر گزارے 80s میں جب وہ کمیونزم سے نکلا, اور 90s کے بعد سے اس کا آپ گراف دیکھیں, تعلیم اور صحت. اور صحت کے اندر پریونشن, کیونکہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا علاج کرانا. آپ کو اسکل سیٹ جو دیا ہے نا بچوں, آپ معاشرے میں جا کر احتیاط اور پریونشن پر کرو. ہاتھ دھونا ہے نا, پریونشن آف کمیونیکیبل ڈیزیزز, پریونشن آف ڈیزیزز جنرلی ہے نا. عجیب کیفیت ہے جس میں لوگوں کو کنونس کرنا بہت مشکل کام ہے. ایک طبقہ کھاتا پیتا اتنا ہے کہ اوبیس ہو رہا ہے اور ڈائبٹیز ہو رہی ہے, اور ایک طبقے تک کھانا نہیں ملتا کہ وہاں پر میل نیوٹریشن اور اسٹنٹنگ ہو رہا ہے. 40% آف دا پاپولیشن آف پاکستان از سفرنگ فرام اسٹنٹنگ, اینڈ دی ادر سائڈ یو سی ڈائبٹیز اینڈ اوبیسٹی. تو لہٰذا جو زبان ہے نا, وَأَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي, وہ یہی ہے کہ لوگوں کو کنونس کرنا ہے ایز اے اسٹیٹ, ایز اے سوسائٹی, کہ احتیاط کرو, ہر چیز میں احتیاط کرو. کووڈ میں ماشاءاللہ آپ نے کامیابی حاصل کری, اس طرح سے احتیاط کی جائے. تو ایک تو میرا کہنا یہ تھا کہ عورتیں
جو آپ ماشاءاللہ گریجویٹس میں پلیز ڈونٹ لیو، دس از دیٹ از مور آف این امانت کہ سوسائٹی کے پاس اتنی سیٹیں نہیں ہیں کہ ہم ڈاکٹرز پروڈیوس کریں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ ایلیٹ ہیں، جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب ایلیٹ ہیں. آپ کے اوپر ملک کا اور بھی قرضہ ہے، اور یہ قرضے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی سب آپ چیریٹی کو ڈیووٹ کر دیں. قرضے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو معاشرے کے اندر اپنا کام کریں تو درد کے ساتھ کریں. کیا ہے مسئلہ معاشرے کا؟ 2.70 کروڑ بچے تو اسکولوں ہی میں نہیں ہیں. ہاؤ ٹریجک. یہ پریشانی مجھے بڑی سخت ہے. 2.70 کروڑ بچے اسکولوں میں نہیں ہیں. اور ذکر کرنے کو آپ مقابلہ کس کا کر رہے ہیں؟ ہندوستان کا کر رہے ہیں. بنگلہ دیش واز اے باسکٹ کیس، آپ نے اس کا مقابلہ کیا. سری لنکا کا کر رہے ہیں جو ڈیفالٹ سے بال بچ گیا ہے. کیا حال ہے وہاں پر؟ 98 to 100% children in Bangladesh, India and Sri Lanka are in primary schools, and only 68% in Pakistan. آپ تصور کیجئے کہ somewhere we have gone wrong, but somewhere we should manage it. اور خیر اس طرف میں کیسے جاؤں گا، اس طرف میں جانا نہیں چاہتا ہوں کہ کس طرح سے اس کو مینیج کرنا پڑے گا. برک اینڈ مورٹر اسکولز بنانا بڑا مشکل کام ہے، اور اگر صحت اور تعلیم کا ہم خیال رکھ لیں تو میں پریڈکٹ کرتا ہوں کہ 8 سال کی کہانی ہے، پاکستان ول بی ان ٹو اے ڈیولپنگ نیشن. 8 سال سے زیادہ نہیں لگتا. تو لہٰذا دیٹس اے بگ ایشو. پھر آپ ایلیٹ کیوں ہیں؟ دوسری بات، صرف 9% بچے جو FSC کرتے ہیں ان کو داخلے ملتے ہیں ہائر ایجوکیشن میں. 9%. باقی they don't get admission. So therefore FSC کے بعد کی جو جاب اویلیبلٹی ہے اس کو پکڑتے ہیں. صرف 9%. اور آپ کا جن کا مقابلہ کرتے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ ایٹ لیسٹ بٹوین 24 to 30% FSC پاس اسٹوڈنٹس گیٹ ایڈمیشن ان انڈیا، بنگلہ دیش اینڈ سری لنکا ان ہائر ایجوکیشن. آپ ان کا مقابلہ کرتے ہیں پھر بیٹھ کے. تو آپ تو واقعی ایلیٹ ہیں. ایک تو ہم نے بجائے اس کے کہ یوں براڈ اسپیکٹرم چلتا تعلیم کا، یہ یوں چل رہا ہے اور آگے جا کر اور پتلا ہو جاتا ہے. تو وی آر سفرنگ فرام دیٹ. تو لہٰذا میں ہر جگہ سے ٹیچرز سے، انسٹیٹیوشن سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کی ضرورت بہت زیادہ ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ انسٹیٹیوشنز کیا کریں. اگر فیکٹری میں آرڈر آئے کہ کوئی 10,000 گارمنٹس بناتا ہو اور فیکٹری میں 1 لاکھ کا آرڈر آ جائے تو پہلا کام یہ کرے گا کہ ڈبل شفٹ کرے گا، 10 سے 20 ہوئے. دوسرا کام کرے گا ٹرپل شفٹ کر دے گا، 10 سے 30 ہو گئے. پھر بینکوں کے پیچھے بھاگے گا کہ کیا کروں. پھر کوئی ٹیکنالوجی ڈیولپ کرے گا کہ یار فیکٹری میں نہیں آؤ، تم گھر بیٹھے بیٹھے تم کچھ کام کر دو، کچھ چیزیں ہماری گھر میں بنا دینا. تو یہ سوچ ہماری ایجوکیشن میں اس وقت نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آن لائن ایجوکیشن، ورچوئل ایجوکیشن is a big world, and I've been propagating that since the first time I spoke on that was in 2007 in Shenzhen in China. کہ بھائی ورچوئل ایجوکیشن اگر مجھے مل جائے. اس زمانے میں ویڈیو ٹیپ سے انٹرنیٹ اتنا بڑا نہیں تھا مگر اتنا بڑا نہیں تھا. تو میں یہ کہتا تھا کہ یونیورسٹی آف میشیگن کا ڈینٹل اسکول 1975 کا، اس جیسا ڈینٹل اسکول پاکستان میں آج بھی نہیں ہے. اور میں کہتا تھا اگر ان کے لیکچرز مجھے مل جائیں تو میرے اسٹوڈنٹس will match the Western students any time and maybe perform better. That is what knowledge is all about. تو ہر جگہ پہنچے گی. تو آخر میں آپ سے ایک انسانی فطرت کے اعتبار سے چند چیزوں کی گزارش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ ہیں انسان، اور اچھی انسانیت آپ کے پیشے کو، آپ کے خاندان کو اور آپ کی زندگی میں 4 چاند لگائے گی. اچھی انسانیت. تو بیسیکلی وہ سیکھو. علم اب آئے گا، علم کے راستے کھل گئے، علم اب آتا رہے گا، مگر اچھی انسانیت جو ہے وہ اندر صحبت سے، ماں باپ کی تربیت سے آپ پاتے ہیں. نیشنل کیریکٹر جو بنتا ہے وہ پاتے ہیں. اس میں پیسے نہیں خرچ ہوتے، اس میں US ایڈ کی یا کسی ایڈ کی ضرورت نہیں ہے. یہ اندر سے آدمی اپنی تطہیر کرتا ہے اور صاف کرتا ہے. تو میں آپ کو 2 چیزوں کی گنتی بتانا چاہتا ہوں. اور آج کل کیونکہ مجھے بڑا شوق ہے رومی کو پڑھنے کا تو رومی سے شروع کرتا ہوں. رومی یہ کہتا ہے کہ 7 مدارج ہیں محبت کے. محبت کا ذکر میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ آج کل نفرت اتنی ہے، لوگ درگزر نہیں کر سکتے. میں نے عید کا پیغام جو لوگوں کو دیا تو میں نے اس میں بھی کہا کہ یار درگزر کرو. میرے نبی درگزر کرنے والے تھے. میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس تم جاؤ گے قیامت کے دن اور درگزر مانگ رہے ہوگے کہ اللہ معاف کر دے مجھے.
اور خود زندگی میں اگر معاف نہیں کرنے کے قابل ہو تو کتنے شرم کی بات ہے کہ اللہ کے پاس جا کر وہ کہہ رہے ہو، وہ مانگ رہے ہو جو خود تم نے کبھی نہیں کیا۔ تو لہٰذا رومی کہتا ہے کہ 7 مدارج ہیں محبت کے۔ ایک، محبت اپنے آپ سے کرو، اپنا دل کا آئینہ صاف کرو، اپنے آپ کو پہچانو۔ ایک محبت وہاں سے شروع ہوتی ہے، اپنے آپ سے، اپنے دل سے۔ اور یہ پھر میں قرآن میں لے کر آؤں گا، تو 7 stages in the Quran of improving yourself۔ تو یہ اپنے آپ سے۔ پھر رومی کہتا ہے کہ اپنے خاندان سے محبت کرو، یعنی اپنی اولاد سے محبت کرو یا اپنے والدین سے محبت کرو۔ وہ اس لیے کہ اگر ادھر اندر محبت نہیں ہوگی یہیں پر گھر میں ہی، تو پھر کیا کرو گے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ پیسہ بناؤ اور پیسہ دو اور جائیداد دو، محبت کا جذبہ بالکل اس سے ہٹ کر ہے۔ پھر رومی کہتا ہے کہ قبیلے سے اور اپنی قوم سے محبت کرو، تیسرا درجہ۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دوسری قوموں سے نفرت کرو۔ پھر چوتھا رومی کہتا ہے کہ انسانیت سے محبت کرو، یعنی مثال کے طور پر مجھے یہ بھی غم ہو کہ یوکرین میں اگر لوگ مر رہے ہیں تو انسانی ہے نا، انسانیت سے محبت کرو۔ پانچواں درجہ رومی کہتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے محبت کرو، بادل ہیں، پتھر ہیں، نباتات ہیں، زندہ ہیں، مردہ ہیں، ہر چیز سے دیٹ از دا بگیسٹ میسج اباؤٹ انوائرمنٹ کہ ڈونٹ ڈیگریڈ اٹ اینی تھنگ، ہر چیز سے محبت کرو۔ پھر چھٹی سٹیج وہ کہتا ہے کہ پھر نبی سے محبت کرو، کیونکہ نبی کی محبت میں کائنات بنی۔ اس کے بعد اللہ سے محبت کرو۔ اور میرا عام طور پر انسانوں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ اوپر سے محبت شروع کرو، نیچے ظلم کرتے رہو، اللہ سے محبت کا دعوے دار بنو، پھر نبی سے محبت کے دعوے دار بنو، نیچے ظلم کرتے رہو۔ سو واٹ اے کنٹرڈکشن۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ فرام دا باٹم، فرام یور ہارٹس۔ وہاں جن آبادیوں میں تم کام کرو گے، آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر کبھی فیس نہیں لیتا تھا مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پیسے نہ بنائیے۔ ڈاکٹر فیس نہیں لیتا تھا۔ ایک صاحب تھے ڈاکٹر، نام بھول رہا ہوں، ان سے میں نے پوچھا، بچپن میں پوچھا کہ آپ نے کب ڈاکٹر بنے؟ تو انہوں نے کہا کانپور میں 1916 میں بنا۔ تو میں نے پوچھا سورس آف انکم کیا ہوتی تھی؟ تو کہنے لگے کہ ہم مریض سے پیسے نہیں لیتے تھے، عطار جو تھا وہ پیسے لیتا تھا، مگر یہ کہ اچھے خاندانوں کے، بڑے خاندانوں کے کھاتے پیتے جاتے تھے، اور دوسرے یہ کہ زمیندار اور وڈیرے اور نواب وغیرہ سب خیال کرتے تھے۔ تو ڈاکٹری کے اندر ظاہر ہے لائیولیہوڈ کے اعتبار سے یہ فی لینے کی بات ہوئی، بٹ سم ٹائم اٹ از کوائٹ پینفل ٹو پیشنٹس۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا۔ میرے 2 رشتہ دار انتقال کر گئے، ینگ پیپل، کووڈ میں ان کو خیال ہوا کہ اسپتال جاؤں گا تو میٹر شروع ہو جائے گا، تو ابھی میں مینیج کر لوں گا، اینڈ دے پاسڈ اوے۔ سو کیپ دیٹ ان مائنڈ۔ تو یہ چیز تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ محبت جو ہے نا وہ نیچے سے، قریب سے، اراؤنڈ سے، سراؤنڈنگ سے چل کر اوپر تک جاتی ہے۔ اور پھر قرآن نے کیا کہا آپ کے لیے، اینڈ دین آئی ول اینڈ مائی اسپیچ بیکاز اٹ از ویری امپورٹنٹ۔ میرا آپ سے تعلق اس وقت وہ نہیں ہے کہ پاکستان کے سارے مسائل کا آپ سے ذکر کروں، بلکہ ایک یہ ہے کہ آج آپ گریجویٹ کر رہے ہیں تو کچھ چیزیں اپنی گرہوں میں باندھ لیجئے، کچھ چیزیں یاد رہ جائیں گی، زیادہ تر چیزیں یاد نہیں رہیں گی۔ کسی ایک گفتگو کا، کسی ایک کتاب کا اتنا بڑا اثر نہیں ہوتا۔ راستے میں بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جن سے آپ اچھی باتیں سیکھ سکتے ہیں، اور ایسے بھی ملیں گے جو کہیں گے دل چھوٹا کرو، اور بری باتیں بھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ذرا سا احتیاط کریے، اور کیسے کریں گے۔ تو جہاں رومی کہتا ہے کہ دل سے، اپنے آپ سے شروع کرو، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ 7 کانشنسز، یہ روح کے اعتبار سے انسان کے اندر 7 مدارج ہیں۔ بڑے غور سے سن لیے، ان کے ناموں کو بھول جائیے گا مگر مدارج یاد رکھیے گا۔ ایک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نفس امارہ، یعنی وہ جیسے انسان پیدا ہوا، شیطان بھی ہے، برے خیالات بھی ہیں، اچھے خیالات بھی ہیں، ایوریج، کبھی برا کام کر لیا، کبھی اچھا کام کر لیا، یہ ہے انسان، نفس امارہ ایٹ دیٹ اسٹیج۔ دوسری اسٹیج ہے نفس لوامہ، جس کے اندر ضمیر کچھ کانشنس کے اعتبار سے ٹھوکتا رہتا ہے کہ شاید یہ زیادہ غلط کیا، دیکھو اس کو تکلیف پہنچی، یہ نہ کرو، دیٹس دا نفس لوامہ۔ اور تیسری اسٹیج ہے لفظ ملہمہ، جس کے اندر ضمیر جو ہے تھوڑا سا غالب ہونے لگتا ہے۔ اور اس کے بعد جو چوتھی اسٹیج ہے وہ اسٹیج ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہیں موت آ رہی ہوگی تو فرشتہ آ کر کان میں کہے گا، نیک لوگوں کو آواز دے گا
یا ایھا النفس المطمئنہ، کہ جس کو اطمینان ہے، جس کو کنٹینٹمنٹ ہے، جو اپنی زندگی سے پرسکون ہے، جس کو چین ہے. وہ چین پیسے سے نہیں آتا، وہ اطمینان ہے پیسے کے بغیر بھی آتا ہے، بیماری میں بھی آتا ہے. تو یا ایھا النفس المطمئنہ، یہ فرشتہ پہلا سٹیج بتاتا ہے، جو چوتھی سٹیج میں نے آپ سے بتائی، نفوس کی، نفس کی. نفوس تو اردو میں اس معنی کر کے بھی ہوتا ہے کہ گنتی انسانوں کی، یہ نفس کانشنس کے اعتبار سے the fourth stage. پھر وہ فرشتہ کہتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف آؤ، راضیۃ، کہ تم رب سے راضی ہو. ارجعی الی ربک راضیۃ، دیٹس the next stage. اور پھر اس کے بعد رب بھی تم سے راضی ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. واو، دس از the sixth stage. اور پھر آخری سٹیج کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے، پھر وہی فرشتہ ایک ہی صورت کے اندر ہے یہ ساری باتیں، وادخلی فی عبادی، عبادت گزاروں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی. تو بچوں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جستجو جو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ہے زندگی بھر ہوتی ہے، زندگی بھر. نیور لوز ہوپ، نیور گیو اپ. آزمائشیں آئیں، آزمائشوں کے باوجود آپ اس کا دامن مت چھوڑنا، یہ آپ کو مضبوط کرے گا. اور پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے سستا جو چیز ہے وہ ہم اپنے اخلاق کو اور اپنی چیزوں کو. آپ نے یہ بھی عہد کیا کہ جی ہم مریض کی بات کسی کو بتائیں گے نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اور آپ روزانہ واٹس ایپ کھول کے سب کی باتیں ایک دوسرے کو بتا دیتے ہیں. تو ہیو سم ریزسٹنس. یہ غیبت ہے. یہ آج کل جو بڑا چرچا ہے، اس کی بات ٹیپ ہو گئی، اس کی بات ٹیپ ہو گئی، یہ سب غیبت ہے. بی کیئرفل. دیکھو اچھی قدریں مفت میں آتی ہیں، نو منی از ریکوائرڈ. اچھی قدریں صرف سیکھنے سے آتی ہیں. اس ملک کے اندر اچھی قدروں کی طرف میں اور آپ جستجو کر لیں تو ملک اتنا اسٹرانگ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور یہ خواب، اور یہ آپ کو بچوں کو دعا دیتا ہوں اور یہ خواب دیکھتا ہوں اور صرف یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہی لوگ اس ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین.